اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایک نیا پیج سٹارٹ کریں گے، اور اس پیج کا شروع جو آپ دیکھیں گے ان الذین کفروا، اور آگے کی لائن بھی پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا بالکل ایسی لائن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بالکل لفظ بلفظ یہی اہم جو فریز ہے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کہاں پہ پڑھا تھا ہم نے؟ جب ہم نے سورہ آل عمران سٹارٹ کیا تو پہلا پیج پڑھ کے جب ہم نے ٹرن کیا تھا پیج، تب وہاں پہ بھی یہ والی لائن سب سے پہلے تھی وہاں پہ، لیکن اینڈنگ ڈیفرنٹ تھی۔ ڈیفرنٹ بھی بالکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پہ بھی نار کا ذکر آیا تھا، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہاں پہ تھا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یعنی کہ وہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ کفر کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے پاس کچھ بھی، یعنی کہ اللہ کے پاس اگر دیکھا جائے تو ان کے نہ مال ان کے کام آئیں گے، نہ اولاد ان کے کام آئے گی، کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہے؟ یہ جب بھی آپ اس پیج کو سٹارٹ کریں تو آپ کی جو پہلی دونوں آیتیں ہیں اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں مشرکین مکہ آنے چاہیے۔ مشرکین مکہ جب بدر میں ہار کر واپس گئے تھے، اور 1 سال کے اندر اندر وہ واپس احد کے لیے، یعنی کہ جنگ احد کے لیے جب آنے کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے، اس وقت جو ان کی سچویشن تھی نا، اس کو ان 2 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس وقت ان کے اندر اتنا جوش اور ولولہ تھا کیونکہ ان کی شکست ہوئی تھی۔ ایک تو مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت جو اس وقت تھی، ان سے ایک بہت بڑی شکست ان کو ملی کیونکہ 1000 کے تعداد میں وہ گئے تھے، اور 317 لوگ تھے جنہوں نے ان کو شکست دی۔ 70 ان کے بڑے جو ان کے لیڈرز تھے وہ مارے گئے تھے، 70 کے قریب ان کے آدمی پکڑے بھی گئے، قیدی بنائے گئے تھے، اور انتہائی جو رسوا کن جو ذلت تھی ان کو ملی اس ہار کی وجہ سے۔ اس وجہ سے وہ اس قدر تیار تھے کہ ہم نے اب دوبارہ سے بھرپور تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری میں وہ ہر طرح سے وہ اپنا مال اور اپنی اولاد تک کو انہوں نے اس میں شامل کر لیا، کہ اپنے بچوں کو لے کے، ایون اپنی عورتوں کو بھی لے کے وہ نکلے تھے، کہ کہیں اس طرح سے نہ ہو کہ ہماری لڑائی کرتے ہوئے ہمارے جوش میں کوئی کمی آ جائے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے جنگ میں آپ کی عورتیں اور آپ کے بچے بھی ساتھ ہوں تو انسان انہی کی خاطر جوش اور ولولے کے ساتھ لڑتا ہے کہ کہیں ہماری ہار کی صورت میں ہماری عورتیں نہ پکڑی جائیں اور بچے نہ پکڑے جائیں، تو ان کا سوچ کر انسان میں جوش اور ولولہ آتا ہے۔ اتنی جوش اور ولولے کے ساتھ یہ لوگ نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی طرف اشارہ کر کے، کیونکہ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد آیت نمبر 120 سے جب ختم ہوگی، 121 سے سٹارٹ ہو جائے گا نیا ڈسکورس، جو کہ جنگ احد کے تمام حالات کو بیان کرے گا۔ وہ تمام آیتیں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں، جنگ احد میں کی شکست کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور یہ تقریباً یہ 2 آیتیں ہیں، یا اس سے یہ والا پیج ہے، اس میں ہم وہ کمنٹری پڑھ رہے ہیں جو کہ جنگ احد سے پہلے کا واقعہ تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا کہ جو کافر ہیں ان کا نہ مال کام آئے گا، ان کے نہ ہی ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی اللہ کے پاس۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ فریز بھی ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ان دونوں فریزز کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے جب ہم نے سورہ آل عمران میں سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ تھا ان الذین کفروا، اور بالکل لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور وہاں پہ تھا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ کدأب آل فرعون، اس کے بعد ہم نے اس کا ذکر شروع ہو گیا تھا۔ یہاں پہ ہے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، یعنی کہ ان کفار مشرکین مکہ کا، جو کفار اور مشرکین مکہ تھے، ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب انہوں نے جو اس لڑائی کے لیے اور اس میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو کچھ مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ وہاں اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ مثال اس کی ما ينفقون، جو کس کی مثال؟ ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، کہ جو انہوں نے خرچ کیا اس
یہ جو فی حاضی ہے نا، حاضی کو یاد رکھنا ہے، فی الحیات دنیا نہیں کہنا، فی حاضی الحیات دنیا، اس دنیاوی زندگی کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا. یہ ایک جنرل آیت، جنرل بھی مفہوم رکھتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو اس میں اشارہ انہی مشرکین مکہ کی طرف ہے جو کہ جنگ کے لیے اپنا تمام مال خرچ کر کے مکہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اپنی شکست کا، جنگ بدر میں اپنی شکست کا اور اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے جب وہ لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے اپنا ہر مال خرچ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ اس دنیاوی زندگی کے لیے خرچ کیا ہے، اس جنگ میں تمہارے سے آ کے مقابلہ کرنے کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح، بالکل ایک ہوا کی سی ہے. اس کی مثال کا مانند اور مثلی مثال، جیسے ایک ہوا ہے، ریح، کمثل ریح. اس کے بعد اس میں کیا ہے؟ فیہا سر، یہ ہم نے 2 ورڈ یاد رکھنے ہیں. اس میں ہے بہت سخت ٹھنڈ. سرن جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ایسی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں جو کہ بالکل برفیلی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے. اور وہ برفیلی ٹھنڈی ہوا بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اسپیشلی کھیتوں کے لیے. جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ کو بہت ٹھنڈی ہوا کہیں سے چل پڑے تو وہ پوری کی پوری فصل ہلاک ہو جاتی ہے. تو وہی ذکر آ رہا ہے کہ اس کے جو مال انہوں نے خرچ کیا اس دنیاوی زندگی میں، اس کی مثال کمثل ریح فیہا سر، فیہا سر اصابت، پہنچی، یعنی کہ وہ ہوا، ریح جو ہے، اب عرب جو ہے جتنی بھی ہواؤں کے نام ہیں اس کو مؤنث مانتے ہیں. حالانکہ اس میں یہاں پہ کوئی تا مربوطہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اصابت مؤنث کا صیغہ، یہ تا کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں، اصابہ نہیں آیا، اصابت آیا ہے کیونکہ مؤنث ہے. پہنچی، یہ جو ریح ہے وہ پہنچی، کہاں پہنچی؟ ہرثا، کھیتی. کس کی کھیتی؟ ہرثا قومن، ایک قوم کی، ایک بستی، قوم کو ایک بستی کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے نا، کہ ایک بستی کی کھیتی کو پہنچی. کون سی بستی؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ قوم کیسی تھی؟ ظلموا انفسہم، وہ قوم جس نے اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، ان کی کھیتی کو وہ پہنچی اور اس نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكَتْ. اب یہ بہت ٹرکی جگہ ہے کیونکہ تا کا ہمس کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس ہا کو بھی سکون دینا ہے. فَأَهْلَكَتْ، ہلاک کر دیا، یعنی کہ ہلاک کر دیا اس ہوا نے. تا ہے نا یہاں پہ، جیسے اصابت میں تا آیا تھا، اہلکت کا بھی تا مؤنث کے لیے ہے. تو اس ہوا نے ہلاک کر دیا کسے؟ اسے، اس کو، یعنی کہ اس ہرس کو، اس پوری کھیتی کو. کس کی کھیتی تھی؟ اس قوم کی جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا. اب کیا مطلب بن رہا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح ایک ہوا، ایک ٹھنڈی یخ بستہ ہوا جس میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ ایک ایسی قوم جس نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا تھا، اس کی کھیتی پہ پہنچی اور اس نے اسے ہلاک کر دیا. یعنی کہ ان کی اس انفاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا انہی کی ہلاکت کا وہ باعث بنی. یعنی کہ ان کی ہی جو ان کا خرچ کرنا تھا وہ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے اپنی ہی نفسوں کو، اپنی ہی حرص کو، اپنی کھیتی برباد کر دی. فَأَهْلَكَتْهُ. اس طرح سے بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے ہمیں ان کے خرچ کی مثال بتا دی. بالکل اسی آیت کو آپ جرنل میننگ میں بھی لے سکتے ہیں کہ جو بھی اس دنیاوی زندگی میں، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ بالکل کہتے ہیں نا کہ بہت چھوٹی، مختصر اور دھوکے کی جگہ ہے. جو کچھ یہاں پہ انسان اس کی آسائشوں کے لیے یا اسی کے فائدوں کے لیے جو کچھ اپنی زندگی میں خرچ کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو ہاتھ کچھ نہیں آیا. اسی مال نے، اسی خرچ نے اس کی پوری جو کیا کرایا تھا اس کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا. تو یہ چیز بہت ہی، اس کو ڈیپ میننگ ہے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، اس کی تفسیر ضرور پڑھیے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پہلی آیت میں بھی ان الذین کفروا، اور یہاں پہ بھی ان لوگوں کی مثال جو کہ خرچ کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں. یہ ایک ہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ مشرکین مکہ ہے جو کہ جنگ احد کی تیاری بڑے زور شور سے کرتے ہوئے لڑنے کے لیے آ رہے تھے.
اور اپنی مال اور اولاد کے ساتھ آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ان کی مال اور اولاد ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی، وہ تو اصحاب النار ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے خرچ کی مثال بھی ہمیں بتا دی کہ ایک ایسی ہوا کی سی ہے جس میں ٹھنڈ ہے، اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پہ پہنچتی ہے جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اس پہ پہنچی اور اسے ہلاک کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ، بہت ہی پیاری بات جو ہم پہلے بھی بنی اسرائیل کے لیے پڑھ چکے تھے، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پہ وہ ظلم کرتے تھے۔ وہاں پہ ورڈ تھا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو وہاں پہ قانون کا ورڈ تھا کہ وہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ ان کی سرشت میں تھا کہ وہ ظلم کرتے رہتے تھے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ کفار نے اس موقع پہ چونکہ ظلم کیا تھا، تو اللہ نے ان پر بالکل، کیونکہ ان کی پوری کھیتی تباہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ابھی مثال میں بتایا کہ ان کی پوری کھیتی کو وہ ہلاک کر دے وہ ہوا، تو ایک دم سے سننے میں آتا ہے نا، جب اب کبھی ہم اس طرح کی کوئی بات سنیں تو ہمیں لگتا ہے کہ او کتنا ظلم ہو گیا اس پر، اس کی تو پوری کھیتی برباد ہو گئی، کتنا ظلم ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آیت ہے، یہ اس کی اینڈنگ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ وما ظلمہم اللہ، ظلمہم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون۔ اس کے بعد مومنوں کو کہا جا رہا ہے ایک بہت امپورٹنٹ بات، اور ایک ورڈ آپ پڑھیں گے بطونہ۔ بطونہ جو ہے بطن سے نکلا ہے، بطن کہتے ہیں آپ کا جو پیٹ ہوتا ہے نا، اس کو بطن کہتے ہیں۔ اور بہت ہی ایک ایسا شخص بطونہ کہلاتا ہے جو آپ کے گہرے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ گہری دوستی جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے گہرا دوست، اس کو کہا جاتا ہے بطونہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو ان کے ایمان کا حوالہ دے کر ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، لا تتخذوا بطونۃ من دونکم، من دونکم بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے علاوہ، من دونکم کا مطلب ہے اپنے علاوہ، یعنی کہ تم مومنوں کے علاوہ ہرگز نہ بنانا، لا تتخذوا مت تم بنانا، یہ فعل نہیں ہے، یعنی کہ ایک نہ کرنے کا کمانڈ ایک دیا جا رہا ہے کہ تم مت بناؤ بطونتن گہرا دوست، من دونکم اپنے علاوہ، یعنی کہ مسلمانوں کے علاوہ تم کسی کو بھی اپنا گہرا دوست مت بنانا۔ لا، اب یہ وہ کیا کریں گے، وہ جو گہرا دوست ہے نا بطونتن، جو تمہارے اندر سے نہیں ہے، یعنی کہ کسی اور مذہب کا ہے یا کسی اور دشمن کا بندہ ہے، اگر اس میں سے ہوا، لا یعلونکم خبالا، وہ ہرگز کمی نہیں کریں گے، یعلونکم، یعلون کا مطلب ہے وہ کمی کریں گے، ٹھیک ہے، یعلونا کا مطلب ہے وہ کمی کریں گے، لا یعلونا وہ کمی نہیں کریں گے، کم تمہارے ساتھ، خبالہ کسی بھی کوتاہی یا کسی بھی خرابی، کسی فتنہ انگیزی کے لیے وہ کوئی بھی کمی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر بتائی ہے، وہ بطونتن، یعنی کہ وہ گہرے دوست جو تم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دوست مت بناؤ، ان سے دوستی مت کرو جو تم میں سے نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں یا جو مومن نہیں ہیں، ان کو ہرگز اپنا گہرا دوست مت بناؤ، وہ ہرگز کمی نہیں کریں گے تمہارے لیے کسی بھی خرابی کے لیے۔ خبالہ کا مطلب ہے خرابی، فتنہ، کوئی بھی جو چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے نا، اس چیز میں وہ کوئی کمی ہرگز نہیں کریں گے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، یعنی کہ جو کچھ بھی تمہیں مشکل میں ڈالتا ہے، وہ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم مشکل میں پڑ جاؤ، یہ مطلب ہے اس کا۔ ودو ما عنتم، یہ پورا ایک فریز جو یاد رکھیں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما عنتم کہ تم کسی طرح مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی کہ مشکل میں گرفتار ہو جاؤ۔ یہ کون چاہتے ہیں؟ وہ بطونتن، جو تمہارے میں سے نہیں ہے، وہ گہرے دوست جو تم میں سے نہیں ہے، تو وہ ان کو دوست نہیں بنانا نا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یعلونکم خبالا، یعلونا کا ورڈ ہم نے پہلے ایلا میں پڑھا تھا، جب ہم نے
یؤلون النساء میں پڑھا تھا کہ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی ان کے حق میں کمی کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں کہ ہم آج سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قسم کھا لیتے تھے، وہ بھی اپنی عورتوں کے حقوق میں کمی کرتے تھے، ایلا جو ہو جاتا ہے، ایلا ہم نے پڑھا تھا، بالکل یہی روٹ یہاں پہ بھی ہے، لا یألونکم، وہ ہرگز کمی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، خبالا، کسی بھی کمی خرابی اور فتنہ انگیزی میں بالکل وہ کمی نہیں کریں گے، ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح مشکل میں پڑ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اور ان کی مزید ان کی پول کھول رہا ہے ایک طرح سے، قد، تحقیق، یعنی کہ ہو چکا ہے، یہ کام ہو چکا ہے، قد آ گیا نا، تو بدت آ گیا مؤنث کے لیے، کیونکہ بغضاء جو ہے مؤنث ہے، تو بدا اور بدت تھا، تا کا ساکن تھا پہلے، لیکن چونکہ البغضاء حمزۃ الوصل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے جوڑا جاتا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ بدو ہم پڑھتے ہیں نا، بدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، بدو، بدت، تو بدت ہو کے ظاہر ہو گئی، سامنے آ گئی، کیا سامنے آ گئی؟ البغضاء، بغضاء کہتے ہیں بغض کو، یہ سامنے جو لکھا ہوا ہے نا، نظر آ رہا ہے با غین ضاد، یہی اس کا روٹ ہے بغض، ان کا کینہ، ان کا اناد ان کے سامنے آ گیا، ان کی بغض ان کی واضح ہو گئی، من افواہہم، ان کے منہ سے، ان کے ماؤتھ، افواہی کہتے ہیں ماؤتھ کو، ٹھیک ہے، منہ کو، ان کے منہ سے ان کی بغضاء جو ہے، ان کی جو دشمنی ہے، ان کی جو بغض ہے، دشمنی، اناد، کینہ، یہ سب کچھ ان کے منہوں سے واضح ہو چکا ہے، سامنے آ گیا ہے، وما تخفی صدورہم، وما تخفی کا بھی ورڈ مؤنث کے لیے ہے، جو کچھ چھپاتی ہیں، کیا چیز چھپاتی ہیں؟ صدورہم، ان کی سینے، صدور چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے کہ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں، اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ ان سے بھی بڑا ہے، یعنی کہ کچھ تو ان کے بغض ان کے منہوں سے واضح ہو چکا ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی کہ ان کے سینوں میں کیا ہے جو ابھی انہوں نے جو کچھ واضح نہیں کیا وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس بغض سے بھی بڑا ہے جو کہ وہ اپنے منہ سے بول چکے ہیں، اس سے بھی بڑا کیا ہے؟ وہ جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، یعنی کہ جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں، قد بینا لکم الآیات، پھر قد سے بات ہو رہی ہے، دو دفعہ قد آیا ہے ایک ساتھ، یاد رکھنا ہے آپ نے، قد بدت البغضاء کے بعد قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، اپنی آیتوں کو، الآیاتی، ان کنتم تعقلون، کہ ہو تم عقل کرو، یعنی کہ تم کسی طرح عقل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کے تمہارے لیے بیان کر رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی، 3 آیتیں ہیں، اور پہلی جو 2 آیتیں ہیں اس میں ہم نے جب بھی پڑھے تو ہمارے ذہن میں، اگر ہم مشرکین مکہ کو ذہن میں رکھیں گے نا تو یہ دونوں آیتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتی ہیں، اور چونکہ ان الذین کفروا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سورہ بقرہ بھی پڑھی تھی، وہ بھی جب ہم نے سٹارٹ کی تھی تو آپ کو پہلے پتہ یاد ہے نا کہ 5 پہلی آیتیں متقین کے بارے میں تھی، اگر آپ پچھلے پیج کو جا کے دیکھیں وہاں پہ بھی متقین کا ذکر آیا تھا، اللہ نے وہاں کہا تھا کہ واللہ علیم بالمتقین، تو اللہ متقین سے خوب واقف ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم نے متقین کی 5 آیتیں پڑھ کے 2 آیتیں ہم نے کفار کے بارے میں پڑھی تھیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، تو یہاں پہ بھی دیکھیں متقین کے بعد فوراً ہی کفار کا ذکر آ رہا ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم نہیں ہے یہاں پہ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو دوسری بار جب لن تغنی عنہم اموالہم آتا ہے تو وہاں پہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہے، اور پھر ان کی مثال بتا دی، ان کے خرچ کی مثال کیسی ہے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ
کیوں کیسے اس ظلم کو یاد رکھنا ہے؟ ظلم اللہ پہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنے نفسوں پہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا بیچارے پہ ظلم ہوا، کتنا بیچارے پہ ظلم ہوا۔ تو اس کے جواب میں اب یہ مطلب اس کو یاد رکھنے کے لیے، صرف اس طرح سے یاد رکھنے کے لیے تاکہ آپ کو یہ فریز بعد میں یاد آ جائے کہ اس آیت کی اینڈنگ کیسے ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو انہوں بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے یاد رکھنا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو کیا بہت امپورٹنٹ نصیحت کی جا رہی ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ اپنے مومنوں کو چھوڑ کر گہری دوستیاں مت کرنا۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ گہرے دوست تمہارے کیا کریں گے؟ لا یعلونکم خبالا، وہ ہرگز کمی نہیں کریں گے فتنہ پھیلانے میں۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح مشکل میں پڑ جاؤ، اور ان کی بغض ان کے منہوں سے واضح ہو چکا ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بلا بار بار اللہ تعالیٰ یاد کراتے ہمیں کہ اللہ یہ آیتیں کھول کھول کر کیوں بیان کیا جا رہا ہے، کیوں ان کی اندر کی حالات تمہیں بتائے جا رہے ہیں تاکہ تم عقل کرو، کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دوست جو جن کو تم بڑے دلی دوست بنا رہے ہو، وہ اصل میں کر کیا رہے ہیں پیچھے سے، وہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنی بات کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل کرو، ٹھیک ہے؟ تو مومنوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں۔ جب آپ سوچئے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہوں گی تو کتنی انفارمیٹیو یا ان کو آنکھیں کھولنے والی آیتیں ہوں گی مومنوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، اپنی آیتوں کے ذریعے سے بھی اور اپنے مدد کے نصرت اور فتح کے طور پہ بھی۔ بہت امپورٹنٹ ہم ڈسکورس سٹارٹ کرنے والے ہیں سورہ آل عمران میں، جس میں ہم پڑھیں گے جنگ احد کے جو ایفیکٹس تھے نا، ان کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کس طرح سے کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔